بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات محترم طلباء، آج ہم جو ہیں درس نمبر 2 کا جو تمرین ہے، درس نمبر 2 کی جو تمرین ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو تمرین اسئلہ سے ہے۔ اسئلہ سوالوں کی جمع سوالات۔ تو یہ سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے ہمیں جوابات دینے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے متى نہضت الام، متى نہضت الام، کہ ماں کب اٹھی، ماں کب اٹھی۔ متى اس میں استفہام ہے، ماں کب اٹھی، تو جواب کیا دینا ہے؟ نہضت الام من النوم صباحا، کہ ماں نیند سے صبح سویرے اٹھی۔ اب دوسرا سوال ہے ماذا فعلت فی المطبخ، اس نے مطبخ میں کیا کیا، اس نے مطبخ میں کیا کیا، جواب کیا دینا ہے؟ تو اس نے مطبخ میں چونکہ کھانا بنا رہی تھی وہ، تو کیا جواب دینا ہے؟ ماذا فعلت فی المطبخ، اس نے مطبخ میں کیا کیا، جواب کیا ہوگا؟ طبخت الطعام، اس نے مطبخ میں کھانا پکایا۔ متى نہضت البنات، لڑکیاں کب اٹھی، لڑکیاں کب اٹھی، تو جواب کیا ہوگا؟ لڑکیاں چونکہ ان کے ماں کے ساتھ اٹھی تھی، تو جواب کیا دینا ہے؟ نہضت البنات مع امہن، لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ اٹھیں۔ هل عبدنا اللہ، کیا ان سب نے اللہ کی عبادت کی، جواب عبدنا اللہ، نعم، جواب کیا ہوگا؟ نعم عبدنا اللہ، ہاں جی ہاں، ان سب نے اللہ کی عبادت کی۔ کیف خلقہن، ان کی عادات کیسی ہے، ان کی عادتیں کیسی ہے، کیف، ان کی عادتیں کیسی ہے، تو خلقہن حسنۃ، جواب ہوگا کہ ان کی عادتیں اچھی ہیں۔ حل فیہن حیاء، کیا ان میں غیرت ہے، شرم و حیا ہے، نعم نعم نعم، فیہن حیاء، ان میں شرم و حیا ہے۔ اغضبت علیہن الام، کیا ان پر ماں غصہ ہوئی، ناراض ہوئی، تو چونکہ ناراض نہیں ہوئی تھی تو جواب کیا؟ لا، نہیں، ما غضبت علیہن الام، ان پر ماں ناراض نہیں ہوئی۔ اغضبت علیہن المعلمہ، کیا ان پر استانی ناراض ہوئی؟ لا، نہیں، لا نہیں، ما غضبت علیہن المعلمہ، ان پر استانی ناراض نہیں ہوئی، بل مدحتہن، بلکہ ان کی انہوں نے تعریف کی۔ اہن طیبات، اہن طیبات، کیا وہ جو ہیں پاکیزہ لڑکیوں میں سے ہیں، کیا وہ پاکیزہ ہیں، جواب کیا ہوگا؟ ہن طیبات۔ ایفرح اخوانہن بخلقہن، کیا ان کے بھائی ان کی عادتوں سے خوش ہیں، جواب یفرح، یفرح اخوانہن بخلقہن، جواب ہوگا۔ تو پہلے جو ہے نعم کے ذریعے جواب دینا پڑے گا۔ اہن طیبات میں بھی اہن طیبات، کیا وہ پاکیزہ ہیں، جواب کیا ہوگا؟ نعم، ہاں، ہن طیبات۔ اور اسی طرح ایفرح اخوانہن بخلقہن، یہاں پر بھی جواب نعم کے ذریعے ہوگا، نعم، ہاں، یفرح اخوانہن بخلقہن، جی ہاں، ان کے بھائی ان کی عادتوں سے خوش ہیں۔ اطبخن الطعام مع امہن، کیا انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنایا، تو جواب نعم، جی ہاں، طبخنا، جی ہاں، طبخنا
مع امہن، انہوں نے اپنے ماں کے ساتھ کھانا بنایا، یا طبخنا الطعام مع امہن، جی ہاں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنایا۔ راغبنا الی السینما، کیا وہ سب سینما کی طرف مائل ہوئی، کیا انہوں نے سینما کی طرف رغبت کی؟ تو جواب لا سے ہوگا، لا نہیں، ما رغبنا الی السینما، وہ سینما کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ ارغبنا الی لباس جمیل، کیا وہ خوبصورت لباس کی طرف مائل ہوئیں؟ تو جواب لا نہیں، ما رغبنا الی لباس جمیل۔ افیہن دیانت، کیا ان میں دیانت داری ہے؟ نعم فیہن دیانت۔ هل الصلاۃ علامت المسلم، کیا نماز مسلم کی علامت ہے؟ نعم جی، الصلاۃ علامت المسلم، نماز مسلم کی علامت ہے۔ تو یہ اسئلہ ہو گیا، ان کے جوابات بھی ہو گئے۔ اب ہم اردو اس کی طرف آتے ہیں اور اس کی تعریب بناتے ہیں۔ عربی بنانا، اردو ہے اس کی ہمیں عربی بنانی ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو اردو کے صیغے جو دکھ رہے ہیں یہ تمام واحد کے صیغے ہیں، کس کے؟ واحد کے، اور ہمیں صیغہ بھی جو ہے واحد ہی لانا ہے۔ ترجمہ کرو، لکھی، کتبت پڑھی، قرأت سمجھی، فہمت یاد کی، حفظت پکائی، طبخت پی، شربت تعریف کی، مدحت اور شکر کی، شکرت عیادت کی، عادت عادہ یعودو سے آتا ہے عیادت کرنا، پہنی، لبست اٹھی، نہضت لی، اخذت گئی، ذہبت نہ غصہ ہوئی، ما غضبت نہ ظلم کی، ما ظلمت نہ ماری، ما ضربت نہ کھیلی، ما لعبت نہ ہنسی، ما ضحکت نہ سوئی، ما نامت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ما رقدت، رقد یرقدو کا معنی بھی سونا آتا ہے، نہ غفلت کی، ما غفلت۔ تو یہ تمام صیغے ان کا جو ہے صیغے عربی کے بن گئے۔ اب آپ کو جو ہے خیال کرنا ہے بابوں کا، کہ کون سا لفظ کون سے باب سے ہے، وہ آپ تعین کرے اور باب کے تعین کے ساتھ ہی جو ہے اس کی عربی بنائے، وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب جو ہے اردو کی طرف آتے ہیں، یہ جو تمرین نمبر جو 2 ہے۔ رشیدہ نیند سے اٹھی اور اللہ کی عبادت کی، رشیدہ نیند سے اٹھی اور اللہ کی عبادت کی۔ رشیدۃ نہضت من النوم وعبدت اللہ، باورچی خانے میں کس عورت نے کھانا پکایا؟ تو کس عورت نے کی عربی آتی ہے ایۃ امرأۃ، ایۃ امرأتی، کس عورت، کون سی عورت؟ ایون کا معنی کون سا آتا ہے، ایۃ اس کا معنی بھی کون سا، لیکن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور وہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ تو ایۃ امرأتی، کون سی عورت، ایۃ امرأتی طبخت الطعام فی المطبخ، تو ایۃ امرأتی طبخت الطعام المطبخ فی المطبخ، ایۃ امرأتی طبخت الطعام، ایۃ امرأتی طبخت الطعام فی المطبخ۔ ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے، علی ہؤلاء البنات رحمت اللہ، وہ کبھی بے اجازت گھر سے نہیں نکلی، ما خرجنا، خرج یخرج باب نصرہ سے، ما خرجنا من البیت بغیر اذن قط، انجیر کس لڑکی نے توڑے، ایۃ بنت، ایۃ بنت قطفت التین، قطف یقطف سے باب ذروا سے اس کا معنی توڑنا آتا ہے، پھل توڑنا۔ تو
انجیر کسی نے توڑے، ایت بنتن قطفت التین، تین منع انجیر، اس کی بہنوں نے انار اور سنترے اجازت سے توڑے، اس کی بہنوں نے انار اور سنترے اجازت سے توڑے۔ قطفت اخواتها، اس کی بہنوں نے توڑے، الرمان انار، والبرتقال سنترہ، بِإِذْنٍ اجازت سے۔ تو قطفت اخواتها الرمان والبرتقال بِإِذْنٍ، چاول، گوشت اور گھی سے لڑکی نے کھانا تیار کیا، سناؤ کھانا تیار کرنا، بنانا، اور تو جو ہے صنعت البنت والطعام من الرز واللحم والسمن۔ یہ بالائی بڑی مزیدار ہے، یہ بالائی بڑی مزیدار ہے۔ بالائی کی عربی القشطۃ آتی ہے، هذه القشطۃ لذیذۃ جدا، مسکے سے گھی بناؤ اور کھاؤ۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ چونکہ جمع ہے اور حکم کس کو ہو رہا ہے، جو ہے لڑکیوں کو، تو ہمیں صیغے لانا ہے۔ بناؤ کی عربی امر سے لانا ہے، تو امر جیسے کہ صنع سے کیا آئے گا، اصنع، امر اصنع، تو بنا، اصنعا، تثنیہ آ جائے گا اصنعو، پھر مؤنث، واحد مؤنث کا اصنعی، اصنعا۔ اب جمع مؤنث کا کیا آئے گا، جمع مؤنث اصنعنا، اصنعنا، تم بناؤ، تو مسکے سے گھی بناؤ، اصنعنا السمن من الزبدہ، اصنعنا السمن من الزبدہ، الزبدہ تو کا معنی مسکا، اور کھاؤ، تو کھاؤ، اکلا یاکلو سے آتا ہے کھانا۔ اب اس کی عربی کیا بنے گی، چونکہ اکلا یاکلو سے جو امر آتا ہے وہ اوکل نہیں آتا بلکہ خالی کل آتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اکلا یاکلو کا امر کیا آتا ہے، اوکل، اوکل سے بنا ہے کل، اس میں مقلوبی ہوا ہے جو ہے، اور ایک حرف دوسرے حرف سے بدل دیا گیا، اس طرح ہو کر کے جو ہے پھر کل بنا ہے۔ تو اس کا جو یہ پورا قاعدہ علم صرف میں ہے، وہاں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اکلا یاکلو سے امر کیا آتا ہے، کل۔ اب کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، وکلنا، اور تم کھاؤ، جمع مؤنث کا صیغہ، کیا، تم کھاؤ۔ اس کے بعد لوگو مطلب اے لوگو، ندا ہو رہا ہے، ایھا الناس، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ تو البسو، لبیس البسو سے امر کیا آئے گا، البس، البسو ثیابا نظیفتا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملابس نظیفتا، ملبس کی جمع ملابس، لباس، تو ثیابا نظیفتا یا ملابس نظیفتا، البسو ثیابا نظیفہ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، قیمتی کپڑوں کی خواہش نہ کرو، ولا ترغبوا، خواہش نہ کرو قیمتی کپڑوں کی، ثیابا ثمینۃ، ولا ترغبوا ثیابا ثمینہ، یا ملابس ثمینۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی حال میں ادب نہ چھوڑو، لا تترکوا الادب فی حال من الاحوال، سنیما سے بچو، احذروا السنیما، کیونکہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے، فإن إثمه أكبر من نفعه۔ اب نیچے لکھا ہے تمرین نمبر 3 میں کہ جو ماضی ہو اس کا مضارع لکھو اور جو مضارع ہو اس کی ماضی لکھو۔ تو ہم بناتے ہیں، جو ماضی ہے اس کا مضارع بنائیں گے اور اسی صیغے کے مطابق، جو ماضی کا صیغہ ہے وہی صیغہ مضارع میں لانا ہے، اور جو ماضی ہو وہی مضارع، اور جو ماضی ہو اس کا مضارع بنانا ہے، اور جو مضارع ہو اسی کا ماضی بنانا ہے، اور سیم وہی صیغہ بنانا ہے۔ اگر واحد
حاضر کا صیغہ ہے تو مضارع میں بھی واحد حاضر کا ہی صیغہ بنانا ہے، اگر ماضی میں واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اگر مضارع میں واحد حاضر کا صیغہ ہے تو ماضی میں بھی جو ہے واحد حاضر ہی کا صیغہ بنانا ہے، ایک مثال کے طور پر۔ تو اب آپ دیکھیں، سألتم، سألتم صیغہ کون سا ہے؟ سألتم، سأل یسأل باب فتح سے پوچھنا، سألتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، کہ تم نے پوچھا، جمع مذکر حاضر۔ تو اس کی مضارع کیا آئے گی؟ جمع مذکر حاضر جو ہے مضارع میں کیا آتا ہے؟ تسألون، کیا آئے گا؟ تسألون، تسألون، تم پوچھتے ہو۔ اب طبخت دیکھیں آپ، طبخت تو مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اب آپ اس سے مضارع لائیں تو کیا آئے گا مضارع میں؟ تطبخ، طبخت اس نے پکایا تو تطبخ وہ پکاتی ہے، تطبخ وہ پکاتی ہے۔ اب ہے نطبخ تو نطبخ صیغہ جمع متکلم، صیغہ جمع متکلم مضارع ہے۔ اب اس سے ماضی لائیں، یہی صیغہ لائیں گے تو کیا آئے گا؟ طبخنا، نطبخو کا معنی ہم پکاتے ہیں، تو جمع متکلم کا صیغہ ماضی میں طبخنا، ہم نے پکایا۔ اس کے بعد تعبدون، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جمع مذکر حاضر، تو آئے گا کیا؟ عبدتم، تم نے عبادت کی ماضی میں۔ حذروا، انہوں نے پرہیز کیا، تو حذروا وہ بچے، حذر یحذر باب سمیعہ سے، تو حذروا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو وہ بچے تو کیا آئے گا اس کا؟ حذروا سے یحذرون، یحذرون وہ بچتے ہیں، حذرت وہ بچی، تو واحد مؤنث غائب کا، اس سے کیا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب مضارع میں کیا آئے گا؟ چونکہ ماضی ہے یہ تو مضارع میں آئے گا تحذر، وہ بچتی ہے، وہ پرہیز کرتی ہے۔ یمدحون وہ سب تعریف کرتے ہیں، تو یہی صیغہ بالکل ماضی میں کیا آئے گا؟ چونکہ مضارع ہے یہ تو یہی صیغہ کیا آئے گا؟ یمدحون وہ تعریف کرتے ہیں، کیا آئے گا؟ آئے گا مدح، یمدحو سے آپ خود لائیں، مدح مدحا مدحو، مدحو مدحو جو ہے یہی صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، وہ تعریف کرتے ہیں، مدحو ان سب نے تعریف کی۔ اور اس کے بعد ہے سکنو، سکنو، سکن یسکنو سے ٹھہرنا، وہ سب ٹھہرے، جمع مذکر غائب سے کا صیغہ، تو اب جو ہے مضارع لائیے آپ اس سے، یہی صیغہ بالکل، تو کیا آئے گا؟ سکنو سے یسکنون وہ سب ٹھہرتے ہیں، نصرنا ہم نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، جب متکلم ماضی میں تو مضارع میں کیا آئے گا؟ ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں، ہم سب مدد کرتے ہیں۔ زرعتم، زرع یزرع کا معنی آتا ہے بونا، کیا آتا ہے؟ بونا، تو زرعتم جمع مؤنث جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کہ تم نے بویا، تو جو ہے مضارع کیا آئے گا اس سے؟ وہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ لانا ہے، تو زرعتم سے تزرعون، تزرعون تم بوتے ہو، نصنع ہم بناتے ہیں، تو اس سے صیغہ آئے گا صنعنا، جمع متکلم ماضی میں حصدت، حصد یحصد باب سمس، نصرہ سے آتا ہے، نصرہ سے معنی ہے کاٹنا، تو حصدت اس نے کاٹا، تو کیا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو آئے گا تحصد وہ کاٹتی ہے۔ حلب یحلب سے تحلبون یہ آتا ہے دودھ دہنے کے معنی میں، کہ تحلبون تم دہتے ہو، تو جو ہے چونکہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو آئے گا حلبتم تم نے دھویا۔
شہدنا ہم نے گواہی دی، متکلم کا صیغہ کیا آئے گا مضارع میں؟ نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، جعلت اس نے بنایا، موحد مؤنث غائب کا صیغہ مضارع میں کیا آئے گا؟ مضارع میں آئے گا تجعل وہ بناتی ہے، تلبس وہ پہنتی ہے، تو چونکہ مضارع ہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ تو ماضی کیا آئے گا اسی صیغہ، یہی صیغہ بالکل لانا ہے ماضی میں، تو لبست تلبس وہ پہنتی ہے، لبست وہ پہنا، یمزحون وہ مذاق کرتے ہیں، یمزحون وہ مذاق کرتے ہیں، مزح یمزح سے مذاق کرنا باب فتح سے، تو اسی سے کیا آئے گا مزحو ان سب نے مذاق کیا، قطفو ان سب نے توڑا تو کیا آئے گا یقطفون وہ سب توڑتے ہیں، تأذنون تأذنون تم اجازت دیتے ہو، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع ہے، تو اس سے آئے گا کیا اذنتم، اذن یأذن باب سمع سے آتا ہے معنی اجازت دینا، اور استأذن یستأذن باب استفعال سے اس کا معنی آتا ہے اجازت طلب کرنا، تو تأذنون تم اجازت دیتے ہو، کیا آئے گا اذنتم تم نے اجازت دی، غسلت اس نے دھویا، اس نے غسل کی، غسل یغسل باب ضربہ سے آتا ہے غسل کرنے کے معنی میں، تغسل وہ غسل کرتی ہے کر رہی ہے، نزلوا وہ سب اترے، نزل ینزل باب ضربہ سے آتا ہے اترنے کے معنی میں، تو ینزلون وہ اترتے ہیں، نبتت وہ اگا، نبت ینبت اگنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس سے آئے گا مضارع کیا آئے گا تنبت، تنبت وہ اگتی ہے، اب یہاں پر ہے اسکت میں خاموش رہوں گا، تو اگر متکلم کا صیغہ مانے تو بھی جو ہے متکلمہ کی صیغہ ماننا پڑے گا کیونکہ مضارع اور ماضی کی بحث ہے، تو اسکت میں خاموش رہوں گا، اس سے کیا آئے گا ماضی سکت میں خاموش رہا، تو دیکھیے طلبہ کرام پورے کا میں نے بنا دیا ہے، آپ لوگ کوشش کریں خود بنانے کی، اور جو اس کے جو عربی مفردات ہیں میں آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا ہوں اور ابھی میں بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جو ہیں لکھیں اپنی کاپی میں مفردات لکھیں، اور جو ہے میں نے بھی مفردات سینڈ کرنی ہے ہر جمعرات کو انشاءاللہ، تو آپ مفردات اپنی کاپی میں لکھ لیا کریں، بہت فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور مزید دعاؤں میں یاد رکھیں۔